السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ خود پسندی کے حوالے سے چوتھی فصل ہے، خود پسندی کے مفاسد۔ یہ جان لو کہ خود پسندی بذات خود تو مہلکات میں سے ہے ہی، مگر یہ انسان کے عقائد و اعمال کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ چنانچہ راوی نے اس خود پسندی کے بارے میں پوچھا جو اعمال کو فاسد کر دیتی ہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، خود ایمان کے اندر ایک درجہ عجب کا ایسا رکھا گیا ہے، اور اس سے پہلے والی حدیث میں آپ نے سنا کہ خود پسندی گناہ سے بدتر ہے، اور اسی لیے خدا بندہ مومن کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ عجب سے بچ جائے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہلاک کرنے والی چیزوں میں خود پسندی کو بھی شمار کرایا ہے۔ امام علی صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں سند روایت حضرت علی علیہ السلام تک پہنچا کر حضرت علی علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ جس کے اندر خود پسندی پیدا ہو گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ برزخ اور ما بعد الموت عجب کی صورت جتنی ہولناک اور وحشتناک ہوتی ہے، کسی اور چیز کی اتنی وحشتناک صورت نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو جو یہ وصیت فرمائی ہے کہ عجب سے زیادہ کسی بھی تنہائی کی وحشت اتنی نہیں ہوتی، اس سے اسی کی طرف اشارہ مقصود ہو۔ حضرت موسیٰ ابن عمران نے شیطان سے پوچھا، مجھے وہ گناہ بتاؤ کہ اگر اولاد آدم اس کا ارتکاب کرے تو اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ شیطان نے کہا، جب وہ اپنی ذات پر عجب و گھمنڈ کرتا ہے اور اپنے عمل کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اپنے گناہ کو ہیچ سمجھتا ہے تو پھر میں اس پر قابو پا لیتا ہوں۔ خداوند عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد، گناہ گاروں کو بشارت و خوشخبری دو اور صدیقین کو ڈراؤ۔ جناب داؤد علیہ السلام نے کہا، کیسی بشارت دوں ان کو اور کیوں کر ڈراؤں ان کو؟ خدا کا حکم ہوا، گناہ گاروں سے کہہ دو کہ میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا اور ان کے گناہوں کو بخش دوں گا، اور صدیقوں کو اس بات سے ڈراؤ کہ اپنے اعمال پر عجب و گھمنڈ نہ کریں، کیونکہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس سے میں حساب لینے پر اتر آؤں تو وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں حساب میں مناقشہ کرنے میں، کیونکہ مناقشہ اور حساب تو صدیقین نے کیا، ان سے بھی بزرگ حضرات کو ہلاک کر دے گا۔ جناب صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے قصال میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا، شیطان کہتا ہے، اگر میں 3 چیزوں میں اولاد آدم پر غالب آ جاؤں تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا، اور وہ چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، وہ اپنے عمل کو بہت زیادہ سمجھنے لگے، نمبر 2، اپنے گناہوں کو بھول جائے، نمبر 3، اس میں عجب و غرور پیدا ہو جائے۔ خود پسندی ہی ان مفاسد کے علاوہ جن کا ذکر کیا جا چکا ہے ایک ایسا خبیث درخت ہے کہ اس کے تمام پھل کبائر اور ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں، اور جس دل میں یہ جڑ پکڑ لیتا ہے اس شخص کو کفر و شرک اور اس کے اوپر درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ خود پسند انسان اپنے گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، بلکہ ایسا شخص کبھی اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا، اپنے کو ہمیشہ پاک و پاکیزہ خیال کرتا ہے، اور اس کی کبھی یہ فکر نہیں کرتا کہ اپنے کو گناہوں سے پاک کرے۔ غرور و تکبر اور خود پسندی کا پردہ اپنی برائیوں کے بارے میں کبھی سوچنے ہی نہیں دیتا، اور یہ ایسی مصیبت ہے جو انسان کے تمام کمالات سے روک دیتی ہے اور برائیوں کے اقسام میں مبتلا کر دیتی ہے، اور انسان کو ہلاکت ابدی کے گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ ماہرین نفسیات بھی اس کے علاج سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ دوسری خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعمال اور اپنے نفس پر بھرپور اعتماد کرنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں بیچارہ جاہل انسان اپنے کو خدا سے بھی مستغنی سمجھنے لگتا ہے اور خدا کے فضل و کرم کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور اپنی چھوٹی سی عقل میں خدا پر واجب جانتا ہے کہ اس کو اجر و ثواب دے گا، اور یہاں تک گمان کرتا ہے کہ اگر خدا نے عدل سے کام لیا تو میں ثواب کا مستحق ہوں گا، اور اس کا ذکر انشاءاللہ ہم بعد میں بیان فرمائیں گے۔